السلام علیکم۔ آج میں پھر حاضر ہوں ایک اس پیج پر، اور آج کا جو میرا موضوع ہے کہ آج کا انسان کیوں پریشان ہے۔ اس موضوع پر علماء اکرام نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن جہاں تک میں نے نتیجہ اخذ کیا کتابوں سے اور علماء کے جتنے بھی ملفوظات ہیں اس سے، تو میں اس نتیجے تک پہنچا کہ آج کا انسان اس لیے پریشان ہے کیونکہ اس نے امیدیں حد سے زیادہ لگا دیے۔ جب امیدیں حد سے زیادہ لگے گی تو انسان یقیناً پریشان ہوگا، اور پریشانی کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی راستہ ہوگا ہی نہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث رکھنا چاہتا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں ایسا رہ کہ تو مسافر ہے یا راہ چلتا ہوا مسافر۔ ابھی مسافر جو ہے وہ کسی اسٹیشن پر رکتا ہے تو وہاں پر وہ اپنے لیے دکانیں نہیں خریدتا، بلکہ وہ آگے جانے کے لیے سوچتا ہے۔ وہاں پر وہ اپنے لیے اتنی امیدیں نہیں لگاتا، جتنا اس کو ضرورت ہے وہاں پر اتنا ہی کچھ خریدتا ہے، خواہ وہ خوراک کی صورت میں ہو یا کسی اور اخراجات کی صورت میں ہو۔ لیکن وہ مسافر، اس کو تو دنیا میں بیوقوف کہا جائے گا جو کسی اسٹیشن پر رک کر وہاں اپنے لیے بڑا بڑا سوچے جہاں اس نے رہنا نہیں ہے، بلکہ اس کا منزل تو آگے ہے، اس نے آگے جا کر اس کے لیے کچھ سوچنا ہے۔ اور ہم نے ایسا کیا کہ دنیا میں جتنی زندگی تھی اس سے ہم نے کئی گنا زیادہ امیدیں دنیا سے لگا دی۔ اسی وجہ سے آج انسانیت پریشان ہے۔ جتنی امیدیں نہیں لگانی تھی آج اتنی امیدیں ہم نے لگا دی ہے، اسی وجہ سے انسانیت پریشان ہے۔ مثال کے طور پر آج اگر ریڑھی والا ہے، آج اگر ڈرائیور ہے، آج اگر استاد ہے، آج اگر قاری ہے، آج اگر عالم ہے، آج اگر کوئی مولوی ہے، آج اگر کوئی ڈاکٹر ہے، آج اگر کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا ہے، ہر ایک نے اپنے لیے یہی سوچ بنا رکھی ہے کہ میں اپنے لیے ایک اعلیٰ بنگلہ بناؤں گا، اعلیٰ محل بناؤں گا، اس کے باہر میرے کئی نوکر چاکر ہوں گے، اس کے باہر میری ایک بڑی گاڑی کھڑی ہوگی، اور جب میں نکلوں گا تو میرے لیے نوکر گاڑی کھولیں گے۔ اس سوچ نے آج انسانیت کو تباہ کیا، اور اتنا وہ کما نہیں سکتا جتنا اس نے اپنے لیے انتہائی بڑا سوچ رکھا ہے۔ جب وہ کماتا 600 روپے ہے، جب وہ کماتا 1000 روپے ہے، جب وہ کماتا ہے 1500 روپے، اور اس پر وہ اپنے ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا، اور اس نے امیدیں بڑی بڑی رکھی ہے اور امیدیں انتہائی لمبی بنا رکھی ہے، تو پھر اس سے وہ جب پورا نہیں کر سکتا، آج اس لیے انسانیت پریشان ہے۔ اگر یہی ہم اور یہی آپ اور یہی تمام اداروں کے لوگ اور یہی ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ اگر رات کو سونے سے پہلے کہے، یا اللہ جتنا آپ نے دیا ہے اتنے کا میں حقدار نہیں ہوں، یا اللہ جتنے آپ نے دیا ہے اتنے کا میں حقدار نہیں ہوں، یا اللہ تو نے تو مجھے بہت کچھ دیا، تو انسانیت دکھ کے بجائے سکھ میں آئے گی، انسانیت جو ہے خوش ہوگی، انسانیت دن بدن اوپر کی طرف جائے گی، نہ کہ ڈپریشن اور ٹینشن کی طرف۔ آج اگر 100 لوگ ہیں تو ان میں سے 80 لوگ ٹینشن اور ڈپریشن کے شکار ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اپنے لیے امیدیں انتہائی بڑی رکھ دی ہے، اور حالانکہ جتنی امیدیں نہیں رکھنی تھی اس سے کہیں زیادہ رکھ دی، اور آج انسانیت تباہ و برباد ہو گئی۔ آج اگر ہم ہر چیز پر دیکھیں، ہم نے حد سے زیادہ اس سے تجاوز کیا۔ رزق کے حالت میں رزق کی مثال لے لے، رزق کے لیے ہر آدمی صبح پریشان ہے کہ مجھے دیا جائے گا یا نہیں۔ ابھی جس چیز کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے تو میں اور آپ کیوں پریشان ہو؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ہے کہ زمین پر جتنے بھی چوپائے ہیں ان کا رزق اللہ ہی پر ہے، تو میں پھر کیوں پریشان ہوں؟ آپ پھر کیوں پریشان ہے؟ جب رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، میری بھی اور آپ کی بھی، جب لباس کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، میری بھی اور آپ کی بھی، جب ضرورتوں کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، میری بھی اور آپ کی بھی، تو پھر کیوں پریشان ہے؟ ضرورتیں اللہ پوری کر دیتا ہے، لیکن خواہشیں ہم نے آج اتنی لگا دی کہ اس کو پورا ہم نہیں کر پا رہے، اس لیے ہم پریشان ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس موضوع پر فرما رہے ہیں،
وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، کہ یہ دنیا تو ایک کھیل ہے، ایک فضول چیز ہے، ایک معمولی سی چیز ہے، اس کی حیثیت ہی کیا ہے کہ ہم اس سے اتنی امیدیں لگائے، بلکہ اللہ نے جو ہم میں نقص جوڑے ہیں وہ تو ہمارے فائدے کے لیے۔ اگر کسی کو اولاد نہیں دیے اس لیے کہ اس کے لیے خیر ہے، اگر کسی کو مال نہیں دیا وہ اس لیے کہ اس کے لیے اسی میں خیر ہے، اور اللہ نے یہ نقص ہم میں اس لیے چھوڑے۔ وگرنہ ہر آدمی اپنے دور کا فرعون ہو جائے، اگر تمام خواہشیں اس کے پوری ہونے لگے، اگر اس پر کوئی غم اور دکھ نہ آئے، ہم نے کیا کیا، اللہ نے ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا، ہم نے کیا کچھ سوچا ہے، ہم نے دنیا کے ساتھ کتنی دل لگی شروع کی ہے اور امیدیں باندھی ہے، اس لیے آج انسانیت پریشان ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم معاشرے کے اندر ایک اچھے انسان بن سکے اور ٹینشن اور ڈپریشن سے نکل سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔